السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی کا عنوان ہے خزانے کی آخری چابی۔ ایک بڑے شہر کے کنارے حارث نام کا ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے گھر کی ذمہ داری اس کی ماں پر تھی۔ حارث صبح ایک دکان پر کام کرتا اور شام کو اپنی پڑھائی جاری رکھتا۔ اس کی ایک عادت بہت خاص تھی، وہ سڑک پر پڑی ہوئی کوئی بھی چیز دیکھتا تو فوراً مالک تلاش کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اسے بازار میں ایک پرانی پیتل کی چابی ملی۔ چابی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ بندھا ہوا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، یہ چابی اس شخص کے لیے ہے جو دولت سے زیادہ سچ کی قدر کرتا ہو۔ حارث نے چابی دکان کے مالک کو دکھائی۔ دکاندار نے حیرت سے کہا، یہ چابی مجھے میرے والد نے بچپن میں دکھائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ شہر میں ایک پرانا گھر ہے جہاں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ حارث نے پوچھا، خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ دکاندار ہنس پڑا، ہاں، مگر میرے والد کہتے تھے کہ اس خزانے تک پہنچنے والا شخص اپنی اصل پہچان بھی کھو سکتا ہے۔ حارث نے بات کو مذاق سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر اگلے دن ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں ایک پیتل کی کوئی چابی ملی ہے؟ حارث نے فوراً چابی چھپا لی تو بوڑھے آدمی نے کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن یاد رکھو بہت سے لوگ اس چابی کے پیچھے ہیں۔ تو حارث نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میں اس خزانے کا آخری محافظ ہوں۔ بوڑھے نے حارث کو شہر کے ایک سنسان حصے میں موجود پرانے گھر تک پہنچا دیا۔ گھر کئی سال سے بند تھا۔ دروازے پر 3 تالے لگے ہوئے تھے۔ پہلے تالے پر ایک لفظ لکھا تھا کہ لالچ، دوسرے تالے پر لکھا تھا خوف، اور تیسرے پر سچ۔ حارث نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بوڑھے آدمی نے جواب دیا، ان تینوں دروازوں سے گزرنے والا ہی خزانے تک پہنچ سکتا ہے۔ پہلے دروازے کے پیچھے سونے کے سکے پڑے تھے۔ حارث نے انہیں دیکھ کر حیرت سے کہا، یہی خزانہ ہے کیا؟ بوڑھے نے کہا، اگر تم چاہو تو لے جاؤ۔ حارث نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، نہیں، اگر یہ صرف میرا ہو تو میں اسے نہیں لوں گا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ بوڑھا مسکرایا، پہلا امتحان مکمل ہو گیا۔ دوسرا تھا خوف کا دروازہ۔ دوسرے کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ حارث ڈر گیا۔ تو بوڑھے آدمی نے کہا، واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ لیکن حارث نے جواب دیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اندھیرے میں آگے بڑھتا گیا۔ اچانک روشنی جل گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ صرف ایک دیوار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، خوف اکثر حقیقت سے بڑا ہوتا ہے۔ دوسرا دروازہ بھی کھل گیا اور یہ آخری دروازہ تھا۔ اب وہ تیسرے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازے پر لکھا تھا سچ۔ حارث نے چابی لگائی تو دروازہ کھل گیا۔ اندر نہ سونا تھا نہ چاندی، صرف ایک میز، چند فائلیں اور ایک پرانی ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ حارث نے حیرت سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا، پہلے ڈائری پڑھو۔ ڈائری میں شہر کے کئی امیر لوگوں کے نام تھے۔ آخر میں ایک نام دیکھ کر حارث چونک گیا۔ وہ نام اس کے اپنے والد کا تھا۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ حارث کے والد کبھی بہت بڑے کاروباری تھے، لیکن انہوں نے اپنی دولت اپنے لیے رکھنے کی بجائے غریب بچوں کے لیے اسکول بنانے میں خرچ کر دی۔ کاروبار میں نقصان ہوا تو وہ دوبارہ غریب ہو گئے۔ حارث کو ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے والد معمولی مزدور تھے۔ وہ حقیقت جان کر حیران رہ گیا۔ آخر میں اس کے والد کا ایک خط تھا، اگر میرا بیٹا کبھی اس گھر تک پہنچے تو اسے بتانا کہ میں نے اسے دولت نہیں دی، کیونکہ دولت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے ایک اصول دیا ہے، اگر تمہیں کبھی بھی کچھ مل جائے تو اسے صرف اپنے لیے مت رکھنا۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، آپ میرے والد کو جانتے تھے؟ بوڑھے نے سر ہلایا، وہ میرے سب سے اچھے دوست تھے۔ پھر بوڑھے نے میز کے نیچے سے ایک فائل نکالی۔ اس میں ایک ٹرسٹ کی دستاویزات تھیں۔ حارث کے والد نے برسوں پہلے اپنی بچی ہوئی جائیداد غریب بچوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دی تھی۔ حارث قانونی طور پر اس منصوبے کا نگران بن سکتا تھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یہی اصل خزانہ ہے۔ حارث نے کہا، مگر میں تو خود غریب ہوں۔
تو بوڑھے آدمی نے مسکرا کر جواب دیا، اسی لیے تم اس خزانے کے قابل ہو۔ نئی شروعات۔ حارث نے اس دولت کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا، اس نے شہر میں ایک تعلیمی مرکز قائم کیا۔ غریب بچوں کو مفت تعلیم، کتابیں اور اسکالرشپ دی جانے لگی۔ چند سال بعد وہی حارث جس کے پاس کبھی اپنی کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے، سینکڑوں بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بن گیا۔ ایک دن ایک بچہ اس کے پاس آیا، سر آپ اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ حارث نے اپنے والد کی پرانی ڈائری کھولی تو بولا، کیونکہ میرے والد نے مجھے ایک خزانہ دیا تھا۔ بچے نے پوچھا، سونا؟ تو حارث مسکرایا، نہیں۔ تو پھر کیا دیا تھا آپ کے والد نے آپ کو؟ حارث نے جواب دیا، یہ یقین کہ انسان کی اصل دولت وہ ہے جو دوسروں کی زندگی میں چھوڑ جاتا ہے۔ بوڑھا محافظ کچھ ہی عرصے بعد دنیا سے چلا گیا۔ اس کی آخری خواہش کے مطابق حارث نے پرانے گھر کو بھی ختم نہیں کیا، اس نے اسے ایک چھوٹی سی لائبریری میں تبدیل کر دیا اور دروازے پر ایک تختی لگا دی۔ یہاں خزانہ تلاش کرنے والے بہت آئے، مگر خزانہ وہی لے گیا جس نے اسے دوسروں میں بانٹ دیا۔ حارث اکثر اس تختی کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے والد کو یاد کرتا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے والد نے دولت چھپائی نہیں تھی، انہوں نے اسے صحیح ہاتھوں تک پہنچنے کے لیے محفوظ کیا تھا، اور وہ ہاتھ حارث کے ہاتھ تھے۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔